ویلکم. سیاسی مستقبل ختم باسط صاحب. کس کا جی؟ میرا یا آپ کا؟ نہیں ہمارا تو کوئی سیاسی مستقبل ہے ہی نہیں. اروند کیجریوال کا. اچھا، اروند کیجریوال کا. اروند کیجریوال بڑے زبردست انسان ہیں جی. 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن بی جے پی نے بہت تنگ کیا ان کو. ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنائے، وہ جو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے ان کو پیچھے لگا دیا. مجھے بھی اس سے ان کو ملاقات کا 2 بار ملاقات کا موقع ملا ہے. صحیح. تو بڑے مطلب کوئی ایسی ان میں بات نہیں ہے، ہیوملٹی ہے، اور یہ ان کا سب سے زبردست پوائنٹ ہے. پھر دہلی میں خاص طور پہ انہوں نے جس طریقے سے تبدیلیاں لے کر آئے غریبوں کے لیے، ان کا جو نشان ہے وہ جھاڑو ہے، تو انتخابی نشان، تو وہ بڑی انہوں نے کام کیے ہیں. لوگوں کو مفت بجلی بھی دی ہے، پانی بھی دیا ہے، اسکول بہت انہوں نے اس میں تبدیلیاں لے کر آئے جو پبلک اسکول تھے، اور ہاسپٹلس کو کیا ہے. تو کافی کام کیا ہے انہوں نے پبلک ویلفیئر کا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے چونکہ وہ زیر اعتاب آئے ہوئے تھے، بی جے پی کی حکومت نے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو ان کو پھر چیف منسٹر کے عہدے سے بھی ہٹنا پڑا، کیونکہ جیل میں ہے نا. لیکن مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے ہیں اس دفعہ. پچھلے انتخابات جب ہوئے تھے 2020 میں، تو عام آدمی پارٹی کے پاس 70 میں سے 62 سیٹیں تھیں اسمبلی میں. لیجسلیٹو جو اسمبلی ہے نیو دہلی کی، یونین ٹیریٹری ہے یہ، اسٹیٹ نہیں ہے. اور اس دفعے بی جے پی نے بڑا مارا ہے، اور بی جے پی کے میرے خیال 47 سے 48 سیٹیں ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگیں کہ اب تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ الائنس بھی کریں، وہ تو اب انڈیپینڈنٹلی اپنی حکومت بنائیں گے بی جے پی. تو بی جے پی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ بھی مجھے تھوڑی حیرت ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا میڈیا انڈیا کا، تو اس میں جو ایک تو نا بستیاں ہیں مختلف، پنجابی کانسٹیٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے دہلی میں، بہت پنجابی رہتے ہیں. انہوں نے سرپرائزنگلی بی جے پی کو زیادہ سپورٹ کیا ہے. صحیح. اور جو سلمز کے علاقے ہیں، بستیاں جو ہیں، اس میں ایک اروند کیجریوال کی بڑی، آپ کی بڑی سپورٹ ہے. لیکن وہاں بھی وہ سپورٹ، ان کی تقریباً 20 سیٹیں ہیں وہاں پہ، لیکن اس میں سے میرے خیال 12 یا 13 وہ جیتے ہیں آپ کے لوگ. تو اب چونکہ اروند کیجریوال خود بھی ہار گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے. جہاں تک ان کے مستقبل کی بات ہے، سیاست میں دیکھیے کوئی چیز حرف آخر تو ہوتی نہیں ہے. آج اگر آپ ڈوبے ہیں اس طرف، تو کل اس طرف آپ دوبارہ ابھر بھی، سورج طلوع ہو جائے گا دوبارہ. تو یہ کچھ حتمی اعتبار سے کوئی میرے خیال میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا، کیونکہ اروند کیجریوال کی کنٹریبیوشن تو بہت ہے، نہ صرف نیو دہلی ہے بلکہ اب تو انہوں نے پنجاب میں بھی حکومت بنا رکھی ہے. اس میں بھی دیکھتے ہیں اگلے جب انتخابات ہوں گے تو کیا ہوں گے. لیکن ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ تو ابھرے ہیں وہ، اور ان کا مستقبل اب کیا ہوتا ہے ٹائم ول شو. لیکن آئی ڈو ناٹ رول آؤٹ اینی ون. پالیٹکس میں اس طرح ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ انپریڈکٹیبل سچویشن ہے. آج مودی صاحب اگر نہیں ہوں گے، بی جے پی تو ساری عمر نہیں رہے گی نا، تا قیامت. ممکن ہے کانگریس دوبارہ آ جائے. تو یہ سلسلے چلتے رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز لگے رہتے ہیں سیاست میں. دوسرا جو ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگلا چیف منسٹر کون ہوگا نیو دہلی کا. آیا وہ شخص ہوں گے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، جنہوں نے اروند کیجریوال کو ہرایا ہے، کیا وہ چیف منسٹر بنیں گے. لیکن کینڈیڈیٹس بہت ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا. بٹ ان اینی کیس اروند کیجریوال کا سیریس سیٹ بیک. دوسری جانب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم بھارت کی جو ہے سب مرینز کی بات کریں گے. بھارت دیکھیے، اس وقت بھارت کے پاس 2 نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز ہیں. نیوکلیئر پاورڈ سب مرین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک اندر رہ سکتی ہیں، سب مرجڈ ان دا سینس کہ ان کو باہر آنے کی ضرورت نہیں. باقی بھی طریقے ہیں، کنونشنل جو سب مرینز ہوتی ہیں ان کی مسائل اور ہوتے ہیں. لیکن نیوکلیئر پاور سب مرین ایک سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی آپ اسے کہہ سکتی ہیں. کوئی 2 سے 4 ہفتوں تک وہ پانی کے اندر ہی رہ سکتی ہیں، اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ذرا قدرے مشکل ہوتا ہے. تو بھارت کے پاس سب مرین ایک تو دیکھیے نا، انہوں نے پہلی جو سب مرین ان کی بنی نیوکلیئر، ایک تو ان کے پاس ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، اریہانت. یہ انہوں نے میرے خیال میں 2016 میں یہ کمیشن ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو دوسری ان کی نیوکلیئر پاور سب مرین ہے بیلسٹک میزائل کی، یہ 2023 میں اری گھات یہ کمیشن ہوئی 2023 میں.
اب یہ تیسری نیوکلیئر پاور سب مرین، یہ بھی بیلسٹک میزائل کے ساتھ ہے، اردھمن ہے، جو بھی نام اس کو دے دیں، مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ اس سال ہونے جا رہی ہے. اچھا، پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور سب مرین کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ہیں کنونشنل سب مرینز بھی ہیں، بلکہ ہم نے پچھلے ہفتے ذکر بھی کیا تھا کہ ہم نے اپنی انڈیجنس ایک جناح کلاس فریگیٹ بنا لی ہے. جی. لیکن سب مرین کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے پاس سب مرینز ہیں کنونشنل، لیکن نیوکلیئر پاور سب مرین نہیں ہیں. تو اس دن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ہماری کوشش بھی ہو کہ ہم بھی نیوکلیئر پاور سب مرین لیں، کیونکہ حالات اس علاقے میں کوئی اچھے ہونے والے نہیں ہیں آنے والے سالوں میں. مودی صاحب اب دورہ کر رہے ہیں امریکہ، اور ایک اور بات بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ٹرمپ صاحب کا جو مزاج ہے نا، وہ نکل گیا ہے. وہ اب ہم نے کل کہا تھا نا کہ ساورنٹی جو ہے اس پہ ان کا یقین شروع ہو گیا ہے. اس لیے جو G20 ہونے جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں اس سال، مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں جائیں گے، کیونکہ مارکو روبیو جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا میں تو وہاں نہیں جا رہا. کیونکہ ساؤتھ افریقہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو لے کر گیا تھا ICC میں اور ICJ میں. جی. ICJ میں تو بلکہ کافی بہت بائسڈ ایٹیٹیوڈ، تو وہ ناراض ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھیے نا کہ کل ٹرمپ صاحب نے تو سینکشنز بھی لگا دیا ICC پر. انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کے خلاف ہے، اس لیے میں اس پہ سینکشن لگا رہا ہوں. حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے بھی کوئی ICC کوئی مدد نہیں دے رہے تھے، یا کوئی وہ پارٹی ہی نہیں ہے نا روم اسٹیچوٹ کے. دوسری جانب ایک اور بڑا کام انہوں نے ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کیا کہ جو ہیومن رائٹس کونسل اس سے ہی وڈرا کر لیا اپنے آپ کو. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو اب بھی انہوں نے ہیومن رائٹس کونسل سے وڈرا کر لیا تھا. جنیوا میں بیس باڈی ہے UN کی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی یہودیوں کے خلاف ہے، اینٹی سیمیٹزم کو بہانہ بنا کر اس سے وڈرا کر لیا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہیں. جس طرح دیکھیے پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے وڈرا کیا اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کونسل سے، یونیسکو سے، کلائمیٹ ایکارڈ سے. جب بائیڈن صاحب آئے تو سب دوبارہ امریکہ آ گیا. تو یہ اگر لیٹ سے 4 سال کے بعد 2029 میں جنوری میں ڈیموکریٹس کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ تمام چیزیں پھر ٹھیک ہو جائیں. لیکن جو نقصان بیچ میں ہو جائے گا نا، یہ 4 سال، اس طرح ہم کل بھی گزشتہ روز بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ 4 سال بہت طویل 4 سال ہے. بالکل. اور اس میں اتنا نقصان پہنچے گا، خاص طور پہ فلسطین کے معاملے میں، اس طرح ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر کشمیر کا معاملہ بھی. بھارت اور US کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلقات آگے بڑھیں گے. گو کہ اس وقت بھارت میں بڑا شور مچ رہا ہے کہ جو 104 قیدی آئے ڈپورٹ کیے گئے ہیں، ان کو ہینڈ کف کیا گیا، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں. تو اس پہ کافی واویلا مچا ہوا ہے بھارت میں اس وقت. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مودی سرکار کی ناکامی ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بنا رہے ہیں، اور دوسری جانب بھارت آپ کے نیشنلز کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. یہ کوئی کرمنلز تو نہیں ہے نا جی، اس طریقے سے کوئی ہارڈ کرمنلز تو نہیں ہیں کہ ان کو آپ نے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی، ہینڈ کفس لگا دیے، اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن اب یہ پرائم منسٹر مودی صاحب جا رہے ہیں 13 کو میرے خیال میں 13 فروری کو ان کی ملاقات ہے وائٹ ہاؤس میں. تو یہ تمام ایشوز وہاں پہ آئیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے اور مودی صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے تعلقات میں اور گہرائی آئے گی، خاص طور پہ انٹیلیجنس کے معاملے میں. دیکھیں تحور رانا جو ممبئی اٹیک میں ایک مبینہ طور پہ ملوث تھے، ان کی بھی ڈپورٹیشن امریکہ نے منظور کر دی ہے. تو وہ بھی بھارت کو مل جائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مزید پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہوگا دہشت گردی کے کانٹیکس میں. وہ جو بھارت کا ایک ہیکنیڈ سا ایک نیریٹو چل رہا ہے جس کو ہم کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہے ہیں ابھی تک. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا کمانڈر کلبھوشن جادیو کو دوبارہ آگے لائیں نا، پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کو جو مرسی پٹیشن اس کی ہم ریجیکٹ کریں اور اس کو پھانسی پہ تو لگائیں نا، پھر دیکھیے معاملات کیسے جاتے ہیں. تو لیکن ہمیں وہ کرج شاید نہیں ہے، کرج اب کنوکشن نہیں ہے کہ ہم یہ تمام وہ چیزیں کر سکیں. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، چونکہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے تو خط لکھا تھا نا مبارکباد کا، ابھی تک کوئی جواب ان کی جانب سے نہیں آیا. تو اب ہمارے سفارتکار بھی وہاں پہ، ہمارے سفیر جو ہیں واشنگٹن میں، کافی پریشر میں ہوں گے. کبھی تک تو نہ آپ ہمارے ٹیلی فون کی گفتگو کروا سکے، نہ اس جو ہم نے تہنیت کا پیغام پہنچایا تھا کوئی جواب ابھی تک واشنگٹن DC سے نہیں آیا، نہ ہمیں کوئی انویٹیشن آئی ہے.
وہ بلاول بھٹو تو چلے گئے نا اپنے طور پہ وہ بریکفاسٹ کرنے، امریکی بریکفاسٹ کرنے، لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی وہاں سے کوئی خبر نہیں ہے. اب ہم نے کس طرح امریکہ کے اسٹیکس کیا ہے پاکستان کے جس کے تحت وہ ہم سے انگیج کرنا چاہے گا. افغانستان میں دیکھیے میرا یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ کسی ایک اسٹیج پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ طالبان کے ساتھ بھی انگیج کریں گے تو ہمارے لیے مزید پریشر کا باعث بنے گا. تو ہمارے لیے اس وقت کیا ہے، کوئی ٹریڈ بہت زیادہ نہیں ہے امریکہ کا پاکستان، بلکہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہمارے فیور میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹریڈ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کے کیا اسٹیکس ہیں پاکستان میں، دیٹ از امپورٹنٹ، دیٹ وڈ ڈرائیو امریکن پالیسی ان دس ریجن. جب کہ مودی یا بھارت کے ساتھ ان کے اسٹیکس ہیں، خاص طور پہ چائنا کے کانٹیکس میں. اب چائنا کا دیکھنا یہ ہے کہ اگلا جو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، کیونکہ باقی دیکھیں دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، جاپان کے پرائم منسٹر بھی پہنچے ہوئے تھے گزشتہ روز، لیکن ٹرمپ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ چائنا جائیں. اور چائنا کا کیونکہ وہ کول مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ یہ سیاسی بیان بازی پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پالیسیز دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا کھیل رہے ہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں، پیشنٹ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلے. اس طرح رشیا کا معاملہ بھی کچھ یہی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی ملاقات کب ہوتی ہے، یا ٹرمپ کب جاتے ہیں بیجنگ، اور اس کے بعد پوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کب ہوتی ہے. تو وی آر آل ویٹنگ فار دیٹ، کیونکہ اس سے معلوم ہمیں ہوگا کہ آیا ٹرمپ ایگریز ٹو ہیو اے G2 پروسیس ریوائیوڈ. کیونکہ G2 کا جو ہے چائنا، تو لگے گا کہ یہ بائی پولر سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں. بٹ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے ڈسائفر ود عبدالباسط سے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.